گناہگار بندہ بھی اللہ والوں سے محبت کی غرض سے ان کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے اللہ والوں کے پاس جانا، سفر کرنا، مزارات پہ جانا، یہ ثابت شدہ بات ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کو بات پسند نہ ہوتی ہے اللہ والوں سے ملاقات کرنا، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ استقبال کے لیے فرشتے کھڑے نہ فرماتا اور یہ نہ بشارت دیتا کہ میں بھی اسی طرح محبت کرتا ہوں جس طرح تو اللہ والے سے محبت کرتا ہے۔ اب اگر کوئی گناہگار بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی اللہ والے سے ملاقات کرنے کے لیے تو اس کی بھی بگڑی بن جاتی ہے۔ صحبت صالح گناہ صالح گناہ، نیک لوگوں کی جو صحبت ہے وہ بندوں کو نیک بنا دیتی ہے۔ اب آپ نے یہ بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ وہ اپنے گھر سے نکلا، کسی بندے سے اس نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا اللہ والا بتائے کہ میں اس کے پاس جاؤں، بڑی بے سکونی ہے، میری توبہ کے لیے کوئی عمل ہو سکے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، بڑے پاپ میں نے کر دیے، بڑے گناہ کر دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہو جائے، کرم ہو جائے۔ کسی شخص نے بتایا کہ فلاں جگہ چلے جو وہاں پر ایک عالم ہے، راہب ہے، وہ آپ کو اس مسئلے کا حل بتائے گا۔ چنانچہ وہ شخص اس راہب کے پاس جاتا ہے اور اس سے اپنا مدعا بیان کرتا ہے کہ میں نے بڑے گناہ کیے، میں نے 99 قتل کیے، اب آپ مجھے کوئی راستہ بتائیں۔ اب گناہ گار بندہ اللہ والے کے پاس جا رہا ہے کہ میرے گناہ کس طرح بخشے جائیں گے۔ اب وہ اللہ والے نے اس کو عمل بتانا ہے، تو اس غرض سے جو گناہ گار بندہ اللہ والے کے پاس جاتا ہے توبہ کرنے کے لیے، اس کو گواہ بنا کر اسی کو بیعت کہتے ہیں، تو اس غرض سے جا رہا ہے۔ جب اس راہب کے پاس پہنچا اس کو سارا ماجرا بیان کیا تو اس راہب نے کہا اللہ اکبر، تو اتنا بڑا گناہ گار ہے، اتنا بڑا قاتل ہے، تیرے لیے کوئی سامان نہیں ہے، تیری بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس کو بھی قتل کر دیا، پورے 100 کر دی۔ اب اس کو بھی قتل کرنے کے بعد دل بے چین ہے، بے قرار ہے، سکون نہیں ہے، توبہ کی امید دل میں ہے کہ اللہ مجھ پر کرم فرمائے گا۔ پھر کسی سے پوچھا کہ یار مجھے بتاؤ، سکون نہیں ہے کہ اللہ والا کہ جس کے پاس میں جاؤں وہ مجھے یہ بتائے کہ میری بخشش کا کیا سبب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اتنے بڑے بڑے گناہ کیسے معاف فرمائے گا۔ ایک بندے نے بتایا کہ فلاں بستی میں چلے گئے، وہاں پر ایک اللہ والا ہے، وہ اس کا حل تمہیں بتائے گا۔ چنانچہ وہ شخص اس کے کہنے کے مطابق چلا جاتا ہے، جاتے ہوئے راستے کے اندر اس شخص کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اب جب روح قبض ہو رہی ہے، جان اٹکی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی وہ سینے کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا اس طرف لے جا رہا ہے، اپنے آپ کو گھسیٹ کر اللہ والے کی طرف اس کا سفر پھر بھی جاری ہے، روح قبض ہو جاتی ہے۔ دوزخ والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جہنم والے، اور جنت والے بھی فرشتے آ جاتے ہیں۔ اب دونوں کا آپس میں بحث اور تکرار ہو رہی ہے۔ جنت والے کہہ رہے ہیں کہ یہ نیک نیت کے ساتھ جا رہا تھا، توبہ کی غرض سے جا رہا تھا، لہٰذا یہ بندہ ہمارا ہے۔ جہنم والے کہہ رہے ہیں نہیں، اس نے 100 قتل کیا، اس کے اوپر حق ہمارا ہے، ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ اب بحث جاری ہے۔ اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کے درمیان فیصلہ فرمانے کے لیے ایک اور فرشتہ بھیجا۔ اب اللہ کے حکم کے مطابق وہ فرشتہ ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم یہ راستہ ناپو گھر سے اور یہاں تک اس بندے تک، اگر یہ بندہ گھر کے زیادہ قریب تھا، ابھی اللہ والے سے زیادہ دور تھا، تو آپ جہنم والے لے جائیں، اگر یہ اللہ والے کے زیادہ قریب پہنچ چکا تھا تو پھر جنت والوں کا حق بنتا ہے وہ جنت والے لے جائیں۔ چنانچہ جب راستہ ناپا گیا، اللہ رب العزت نے، حالانکہ وہ بندہ اللہ والے سے دور تھا، گھر کے زیادہ قریب تھا، اللہ رب العزت نے زمین کو حکم فرمایا تباعدی، تو پھیل جا۔ جو گھر سے اس بندے کے درمیان فاصلہ تھا، اس زمین کو حکم دیا کہ تو پھیل جا، بڑی ہو جا، لمبی ہو جا۔ اور جو اللہ والے کے قریب والی زمین تھی وہ اللہ کے دور تھی، اللہ رب العزت نے اس زمین کو حکم دیا تقربی، تو سمٹ جا۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کو سمیٹ دیا۔ جب پیمائش کی گئی تو وہ بندہ اللہ والے کے قریب پہنچ چکا تھا، لہٰذا جنت والے فرشتوں نے کہا کہ اب ہمارا حق ہے، ہم لے کر جائیں گے۔
صحبت صالح تو رہا صالح قرآن، نیک لوگوں کی جو صحبت ہے ان کی طرف سفر کرنا وہ بھی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا شعبان کی الف سے اللہ رب العزت اس بندے کی الفت اور محبت جو ہے، جو بندہ شعبان کے اندر نیک عمل کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب اس لوگوں کے دلوں میں جن کے محبت ہوتی ہے، جو لوگ اس اللہ والے کے پاس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی کرم فرما دیتا ہے، اور نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نور بصیرت عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ان کو ایسی نظر عطا فرماتا ہے، ان کی نظر میں ایسا نور رکھتا ہے کہ وہ پھر جس نظر سے لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالتے ہیں ان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر کوئی فاسق فاجر گنہگار ان کی مجلس میں آتا ہے تو وہ نیکوکار بن کے اٹھ جاتا ہے۔ تو